ہاؤ یو ڈیکریز رسک 10 ریئل لائف ایگزامپلس. ڈیلیئنگ صلاح فار ورک اور کلائنٹس. اگر آپ کبھی اپنی نماز ڈیلے کر رہے ہو کلائنٹس کے لیے یا ورک کے لیے، اور آپ کیا کر رہے ہو، آپ یہ دکھا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو کہ دنیا جو ہے وہ بڑی ہے اللہ تعالیٰ سے، نعوذ باللہ، اور برکہ از ریموو، اور آپ کے اس کے اندر سے برکت ریموو ہو جاتی ہے. اچھا اس کی کیا لاجک ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا رزق کم ہو جائے گا؟ کیا لاجک ہے، کسی کو پتا ہے؟ اکثر بولتے ہیں نا کہ لوگ کہ یار ہر پریشانی میں تم نماز پڑھنے کا کیوں بول دیتے ہو، لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں. تو اس کی کیا لاجک ہے کہ نماز پڑھوں گا تو میرا پرابلم سالو ہو جائے گا، نماز پڑھوں گا تو میں امیر ہو جاؤں گا، نماز پڑھوں گا تو میرے پاس پیسہ آ جائے گا؟ نماز پڑھنے کا اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ جب نماز میں آپ بولتے ہو نا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور آپ شکریہ ادا کر رہے ہو اس چیز کا جو کہ آپ کے پاس آلریڈی ہے. کس چیز کا شکریہ ادا کرو گے؟ الحمدللہ اگر پڑھ رہے ہو کوئی تو سانس کا، اس باڈی کا. اگر آپ سانس کا اور باڈی کا شکریہ ریئل میں ادا کر رہے ہو نا تو آپ جا کے وہ باہر ضائع نہیں کر سکتے، وہ باڈی اور وہ سانس بھی ضائع نہیں کر سکتے، وہ ٹائم بھی ضائع نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ ضائع کر رہے ہو تو اس کا مطلب کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین جو بولا تھا وہ جھوٹا جھوٹا بولا تھا، سچے دل سے نہیں بولا تھا. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین بول دیا. پھر آپ بولتے ہو رب العالمین، اچھا عالمین کتنی ہے؟ پھر آپ عالمین کو جا کے ریسرچ کرتے ہو، فرقان قریشی بلاگ کی ویڈیو دیکھتے ہو کہ بھئی کتنی ریالٹیز ہوتی ہیں. تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے یار اللہ پاک تو اتنی بڑی دنیا چلا رہا ہے، یہ تو مجھے تو صرف ایک پلانٹ کا پتا تھا، یہ تو دنیا تو بہت بڑی ہے. رب المشرقین اور رب المغربین کی آیت آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے. پھر آپ بولتے ہو کہ یار آپ کی اسی وقت آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یار میں پھر کیا مانگ رہا ہوں، یہ تو $1000 سے بہت چھوٹے سے پیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بولتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مجھے دے دیں، پوری دنیا مجھے دے دیں، لیکن ابھی مجھے چاہیے نہیں کچھ، مجھے کوئی چاہت نہیں ہے، میں کوئی لالچی نہیں ہوں کہ اللہ پاک مجھے نا 50 گاڑیاں دے دیں. نہیں، اللہ پاک جب مجھے گاڑی چاہیے ہوگی نا آپ گاڑی بھیج دیجیے گا. اور ایسا ہوا ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے گاڑی ہمیشہ، لیکن میرے پاس گاڑی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز میری انکمپلیٹ رہ رہی ہوتی ہے. اچھا ایک تو الحمدللہ رب العالمین ہو گیا. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، کہ بھائی رحمان اور رحیم ایکشن میں ہے اور آپ کے اوپر کنٹینیوسلی رحم ہو رہا ہے. مالک یوم الدین، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے. صحیح ہے، ساری کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. مالک یوم الدین کا مجھے ترجمہ 100% کمپلیٹلی صحیح سے نہیں پتا، لیکن وہی مجھے اس سے مالک یوم الدین سے سمجھ میں آ رہا ہے یوم جزا کا مالک، سب کچھ اس نے بنایا ہے. جو بھی چیز میں مانگنا چاہ رہا ہوں، جو چیز میں کسی اور کو دینا چاہ رہا ہوں، کسی اور کے بعد دیکھ رہا ہوں، سب کا مالک اللہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں. اگر اس نے کسی اور کو دیا تو مجھے بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین. اس کے بعد جو آیت آتی ہے جس کو بولتے ہیں ایگو ڈیتھ آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، بندگی کا مطلب ہوتا ہے غلامی. جب آپ یہ بولتے ہو نا کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں، تو آپ پھر نفس کی غلامی سے باہر آ جاتے ہو اور آپ بولتے ہو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کس چیز کے اندر؟ اپنے گناہوں کو چھوڑنے میں، بری عادتوں کو چھوڑنے میں، رزق کو انکریز کرنے میں. اچھا رزق کو انکریز کرنے میں کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا فری لانسنگ کرنی ہے، مجھے آج ایک کلائنٹ دے دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے نا آج ایک کور لیٹر لکھ کے بھجوا دے، اور اللہ تعالیٰ کلائنٹ سے ویو بھی کروا دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر رپلائی بھی آ جائے. مطلب مائکرو دعائیں مانگو پوری کی پوری، اور ہر چیز کے اوپر، ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ کے اوپر یہ دعا بھی پڑھتے رہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اگر آپ نے ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے. تو بلیم ہمیشہ اپنے اوپر لے کے چلو، ہیلدی بلیم لو. صحیح، اس میں گلٹ اور شیم میں نہیں جانا ہوتا. اچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہر چیز کے اندر. اس کو بولتے ہیں ایگو ڈیتھ آیا. یہاں پہ آپ کی ایگو مر جاتی ہے اور آپ نفس کی غلامی سے باہر آ جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. اب آپ نماز میں اگر سچے دل سے دعا مانگ رہے ہو نا اور باہر جا رہے ہو تو آپ سے غلط کام نہیں کیے جائیں گے، غلط باتیں نہیں کی جائیں گی، آپ سے گاڑی چلاتے ہوئے فون یوز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ بزنس پہ بیٹھے ہوگے تو آپ سے ٹیبل پہ پاؤں نہیں رکھے جائیں گے، آپ کسی سے بدتمیزی نہیں کرو گے. اگر آپ بڈنگ کر رہے ہو کسی کے لیے تو آپ انسان کے بچوں کی طرح بالکل طریقے سے بڈنگ کرو گے. آپ اس میں اندر کوئی غلط باتیں نہیں لکھو گے، اس کے اندر آپ کوئی ڈنڈی نہیں مارو گے. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہو گیا. پھر اس کے بعد آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن کے اوپر تیرے انعامات ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چلا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا. اور وہ کون لوگ تھے؟ ولا ضالین کو کھینچو اور وہاں پہ اپنی ساری کی ساری نا گناہ یاد کیا کرو. ولا ضالین، مجھے وہ نہیں بننا، میرے اندر سے سب کچھ نکال دے اللہ پاک. تو جب آپ یہ نماز میں سورہ فاتحہ سچے دل سے بلند آواز میں بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھتے ہو نا کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو جب تک ساری کی ساری عالمین کو گھوم کے نہ آ جاؤ. کیونکہ معراج ہے نا آپ کی، آپ گھومنے نکلے ہوئے ہو. الحمدللہ رب العالمین، آپ نے رب العالمین کی ساری عالمین گھومنی ہے. عالم ارواح میں بھی جاؤ، عالم برزخ میں بھی جاؤ، سب جگہ دیکھ کر آؤ.
اب سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ کر آؤ، سب سارے کے سارے ویژولس آپ کو فرقان قریشی بلاگز نے بتا دیے. پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہو الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کہاں کہاں پہ مجھ پہ رحم ہوا، کہاں کہاں پہ رحیم ایکشن میں تھا، کہاں کہاں پہ رحمان ایکشن میں تھا. جب آپ بار بار ان آیتوں کو پڑھتے ہو، بلند آواز میں آپ کی کانوں میں جا رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو آپ ایک ایسے انسان بن جاتے ہو جو مسجد سے باہر نکل کے بالکل انسان کے بچوں کی طرح بزنس کرتا ہے، اور طریقے سے بزنس کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ. اور دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کو، بڑے بڑے لیڈرز کو وہ پڑھتا ہے، اپنا علم بڑھاتا ہے. جس طرح سے اگر مجھے اپنا علم بڑھانا ہو، مجھے لیڈرشپ سیکھنی ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسٹارٹ کر دوں گا. تو نماز اس طرح سے کر کے آپ کو ایک ایسا انسان بنانے میں ہیلپ کرتی ہے جو برائیوں سے پاک ہے، جس کے اوپر انعامات کی بارش ہو رہی ہے، اور پھر جا کے آپ اچھے دل کے ساتھ بزنس بناتے ہو اور اچھے دل کے ساتھ بزنس کرتے ہو. اور آئی گیس یہ جو پوری کی پوری کمیونٹی ہے، یہ اسی نماز کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر میں جا کے یہ سب کچھ چیزیں نہیں بولتا نماز میں اللہ تعالیٰ سے، تو میں کوئی اور ہی انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا، آپ کا مجھ سے جو کنیکشن ہے وہ کچھ اور ہی کنیکشن بنا ہوا ہوتا، اور ایک ہم الگ طرح سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Delaying salah for work or clients. You show dunya is greater than Allah, barakah is removed. Cheating clients or lying in deals. اگر آپ جھوٹ بول رہے ہو ڈیلز کے اندر یا کلائنٹ سے وہ غلط طریقے سے بزنس کر رہے ہو، تو شارٹ ٹرم گین ہوگا، لانگ ٹرم آپ کا لاس ہوگا. ڈس ریسپیکٹنگ پیرنٹس. اگر آپ اپنے پیرنٹس کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو، پیرنٹس کو ڈس ریسپیکٹ کرنے سے رزق کیا کنیکشن؟ کیونکہ اگر آپ نے پیرنٹس کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو تو آپ یہ پیٹرن مجھے دکھا رہے ہو کہ بھائی جس بندے نے مجھے چھوٹے سے لے کے بڑا کیا نا، میں تو اس کا بھی نہیں ہوں، میں اس کا بھی وفادار نہیں ہوں، میں اس کو بھی سنا دیتا ہوں. تو آپ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ہوگے؟ سمپل ہے، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کرو گے، اپنی بیگم کے ساتھ بھی کرو گے، کیونکہ آپ نے اپنے سب سے قریبی رشتے کے ساتھ ایسا کر دیا جو 30 سال سے آپ کو پال رہی ہے بندی. اچھا، ڈس ریسپیکٹنگ پیرنٹس پہ ہم بیک بائٹنگ اور جیلسی، غیبت وغیرہ اگر آپ کرتے ہو تو اس سے آپ کا رزق پہ بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے اندر کو گندا کر رہے ہو، اپنے دل کو گندا کر رہے ہو، اور کسی اور کی برائی اپنے دل میں سنبھال کے آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ بھائی ایک پوٹری بنائی ہوئی ہے آپ نے، اس کی گندگی کی اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے، اور آپ اس کی خوشبو بھی سونگ رہے ہو کہ اس نے غلط کیا تھا، اس نے غلط کیا تھا، اس نے غلط کیا تھا، اور آپ اپنی نیگیٹو مینیفیسٹیشن بھی کر رہے ہو. آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو یہ سگنل بھیج رہے ہو بار بار، اس نے غلط کیا تھا، اس نے غلط کیا تھا، اتنا میں آپ کے ساتھ ہی وہ غلط ہو جاتا، کیونکہ آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہو اس چیز کو. جس چیز کی ریپیٹیشن زیادہ ہوگی، جس چیز کے بارے میں سوچو گے زیادہ، جس چیز کو فیل زیادہ کرو گے، وہی معاملات آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے غیبت اور دل کی امراض سے بچو. حسد، جلن، بغض، کینہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کو نا تقریباً سالوں پیچھے لے جاتی ہیں اگر آپ ایک دن کے لیے بھی غلطی سے کرتے ہو. تو جب بھی کبھی آپ سے اس طرح کی کوئی گناہ ہو، سب سے پہلے تو آپ نے معافی مانگنی ہے اس بندے سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہے. پھر آپ نے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، کہ آپ نے ہمیں یہ ریئلائز کروایا کہ ہم سے گناہ ہو رہا تھا. ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس کو میں تھرڈ آئی بولتا ہوں، آپ کی تیسری آنکھ، جو کہ اندر کی طرف مرکوز ہوتی ہے اور اندر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے. ابھی ابھی جو تو نے بولا ہے یہ کیا چیز تھی؟ غیبت تھی، حسد تھا، جلن تھا. اندر کیا سوچ رہا ہے تو لوگوں کے بارے میں؟ کسی کی کامیابی دیکھ کے تیرے اندر کیا چیز آ رہی ہے؟ اکثر یہ نا ریلز میں ایسا ہوتا ہے، ریلز جب میں اسکرول کر رہا ہوتا ہوں نا، تو وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ نارملائز ہو چکی ہے کہ بھائی اچھا یہ تو حرام کا پیسہ ہے، اچھا یہ تو ایسا ہے، اچھا اس نے تو ایسا کیا، اچھا تو اسکیمر ہے، اچھا یہ تو ایسا ایسا. تو یہ چیز نا بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے ریلز کے اندر. تو نوٹ کرنا اپنے آپ کو کہ کب کب آپ کو کون سی تھاٹ آ رہی ہے. ناٹ پیئنگ امپلائیز اور فریلانسرز آن ٹائم، ٹائم پہ لوگوں کو پیسہ نہ دینا. اچھا اب دیکھو، سنت پہ آپ نہیں چلو گے، آپ کا رزق متاثر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے دو اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ دیکھو باہر، جیسے کہ میں کسی گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں اور اگر مجھے اس کو ٹپ دینی ہے، تو میں ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے سے پہلے اگر ٹپ دے دوں گا نا، تو وہ پوری رستے گاڑی بہت اچھے سے چلائے گا، بہت اچھے خوشگوار موڈ میں چلائے گا کہ ہاں پہ ٹپ آ رہی ہے، اس بندے کا تو میں بہت خیال رکھوں گا. لیکن اگر میں اس کو ٹپ نہ دوں، اس کو پیسے نہ دوں پہلے، اور اگر میں اس کو ڈیسٹینیشن کے اینڈ میں جا کے ٹپ دوں، پیسے دوں، تو وہ پیسے کی خوشی لے کے اگلی رائڈ والے کے ساتھ خیال کرے گا. اگر میں نے اس کے پیسے کھائے تو وہ اگلی رائڈ والے کے ساتھ برائی کرے گا. neglecting زکوٰۃ اور صدقہ، complaining about Allah distribution, cutting family ties, صلہ رحمی، consuming حرام، ربا، bribes اور دھوکہ دہی، arrogance when success comes، جب آپ کے پاس کامیابی آ جائے تو اس کے اوپر آپ غرور تکبر کرو. یہ تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہو، یہ بہت بری غلط چیز ہے، تو اس لیے اس سے بچ کے رہنا.